ایک دفعہ 80 کی دہائی میں حاجی صاحب کی ٹانگیں ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی تھی، اور بھی زخم آئے، وہ آپریشن ہوا، ان کو کمرے سے چارپائی پہ اٹھا کر لے جاتے تھے روزانہ صبح، اور وہ لیٹ کر بیان کرتے تھے. مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ لیٹے ہوئے، 2-2 3-3 گھنٹے بیان چل رہا. تو ڈاکٹر نواز صاحب نے یہ سنا ہے. ڈاکٹر نواز صاحب پنڈی کے تھے پرنسپل، وہ بھی پرانے شورا والوں میں سے تھے. تو انہوں نے ہمیں سنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ سارے پرانے ڈاکٹر جمع ہو کر حاجی صاحب کے پاس گئے. ہم نے کہا کہ جی ہم سب ڈاکٹر درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ اتنے زخمی اور ایسی حالت میں جان لگانے کی، جتنی جان لگائیں گے اتنا زیادہ آخرت میں ملے گا. اب مرضی ہے، کما تدینو تو دانو، اب مرضی کن کما شئت. تو اس لیے جو ہے خوب زور لگانا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ یقین صحیح ہو. نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا ہے تو یقین صحیح ہو. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر 2 شعر پڑھتے تھے ممبر پہ: هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها. تو کبھی اسی کو بدل کر ہون کی جگہ بعض روایتوں میں آتا ہے خفض عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مامورها. کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، امیر صاحب نے مجھے پیچھے کیا، فلاں نے کیا، فلاں ساتھی نے مجھے یہ کیا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ پہلے بزرگ تھے نا، وہ ایک کانٹا بھی چبھے تو کہتے تھے میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے، ورنہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے. اعمال کی وجہ سے، اعمال تقوی سے وہ برکتیں ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں. وہ پہلے والے بزرگ کہتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے مزے میں ہیں تو فوجیں لے کر ہم سے چھیننے آ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اعمال کر رہا ہو اور تو وہ کہتے یہ جو پریشانی آئی ہے نا، یہ کچھ ہوا ہے میرے سے. تو اس لیے جو ہے وہ آدمی اس پر گناہوں سے بچے، اعمال میں لگے تو پھر اس کو نہیں. اہل اللیل فی اللیل الذ من اہل اللہو فی اللہو. خواہشات والوں کو اس لذت کا 1000واں حصہ بھی نہیں مل سکتا جو لذت نمازوں میں اعمال والوں کو جو لذت ملتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھک کے چور ہو جاتے تھے تو نماز میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تھے کہ میری تھکاوٹ تو نماز سے ختم ہوتی. تھک کے چور ہو گئے، 5 گھنٹے لمبی نماز پڑھیں گے، تھکاوٹ ختم. حاجی صاحب بہت مشق کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے میرے چاند مجھے یہ چیز کب ملے گی، ہم تو تھک جائیں تو ہم سوتے ہیں. اور وہ تھکتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، نماز سے تھکاوٹ ختم ہوتی تھی. ہماری تھکاوٹ کس دن نماز سے ختم ہوگی. ابو ریحانہ صحابی لمبے سفر سے واپس آئے اور صحابہ کی جوانیاں تو ایسی تھیں، ہڈیوں میں طاقت تھی، وہ طاقت کا زمانہ تھا. 6 دن بھی کچھ نہ کہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو وہ ان کی بیوی آ گئی تیار ہو کر، عشاء رات میں پہنچے تھے تو انہوں نے اس کو کہا اللہ کی بندی سفر سے آیا ہوں 2 نفل تو پڑھ لوں. اس نے کہا پڑھ لو. وہ 2 نفل شروع کیے تو ان کو نماز میں ایسا مزہ آتا تھا کہ بیوی تو یاد ہی نہیں رہی. فجر کی اذانیں شروع ہو گئی. فجر کی اذان کی آواز آئی تو رکوع سجدہ کر کے نماز پوری کی. مسجد میں جانے لگے تو بیوی نے پکڑ لیا. اس نے کہا میرا کوئی حصہ نہیں تھا. کہ تو یاد آتی تو حصہ مل جاتا، یاد ہی نہیں آئی. چلو نماز کا وقت ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیسے یاد نہیں آئی، پوری رات سامنے بیٹھی رہی ہوں، پوری رات. 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے بیوی بیٹھی ہوئی اور وہ اپنے پڑھ رہے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم. اس میں جو لذت ہے تو اس کو بیوی کہاں یاد آتی. جس کو قرآن کی لذت کا پتہ ہو تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے تو جنت اور دوزخ تھی، مجھے تمہارا کوئی پتہ نہیں، چلو نماز کا وقت ہے. ان کی مشکل یہ تھی کہ بیوی بھول جاتی تھی. تو اس لیے ہمیں بھی نماز کی وہ لذت نصیب ہو جائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ سے جو نماز میں جو ملاقات ہوتی ہے، جو
تو اس لیے اب نماز صحیح یقین کے ساتھ، صحیح یقین بنے گا دعوت دینے سے، خوب دعوت دینا۔ اللہ کے راستے میں نکل کے ہمیں فائدہ تب ہوگا جب دعوت خوب دیں گے۔ ہم دعوت نہ دیں تو یہاں ریبٹ میں تنگ آ جائیں گے۔ ایسی جگہ میں اس چار دیواری کے اندر ہر وقت ہزاروں قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ 20,000 کا 10,000 کا مجمع، چلو 5 جتنے بھی آئے ہیں، اتنے ہزار قربانیاں تو ہیں نا۔ ہر آدمی بیوی بچے چھوڑ کر آیا ہے، گرمی کے موسم میں آیا ہے، تو یہاں پر بھی اتنی اچھی جگہ میں بھی تنگ آ جائے گا۔ دعوت نہیں دے گا تو اس کا اعمال کی طرف رغبت نہیں ہوگی۔ دعوت دیں گے جتنی، نماز میں رونا آئے گا، مزہ آئے گا، اعمال کا شوق ہوگا، ایمانی جذبات بنیں گے، کیفیتیں بنیں گی۔ تو ایک تو دعوت خوب دینا۔ ہاں، اگر 10 مہینے ہم نے دعوت نہ دی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ علاج کا فائدہ تو اس آدمی کو ہوتا ہے جو دوائی کھائے، اور جو دوائی نہ کھائے اسے سوائے ہسپتال کی بدبو سونگھنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں کی دوائی تو اجتماعی اور انفرادی اعمال ہیں، وہ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوائی کھانا، پرہیز، تب علاج فائدہ دیتا ہے، ورنہ قیمتی سے قیمتی گولی اور قیمتی سے قیمتی ٹیکہ بھی فائدہ نہیں دے گا اگر پرہیز نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو خوب چینی کھاتا ہے، خوب نمک کھاتا ہے، اس کے لیے تو نمک ہلاکت ہے، بلڈ پریشر۔ تو اب وہ پرہیز نہیں کرتا تو اسے دوائیاں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس لیے اب پرہیز، موبائل سے پرہیز اور غیبت سے، ہر غلط چیز سے۔ کبھی کچھ ہو گیا تو ہلکی پھلکی سزا بھی اپنے آپ کو دینا۔ مولانا احسان صاحب ہمیں فرماتے تھے، غسل خانے میں جا کر 2 منٹ کان پکڑا کرو، تمہارے سامنے یہاں تو تمہارے شاگرد ہوں گے، غسل خانے میں تو کوئی نہیں ہے، وہاں 2 منٹ کان پکڑو۔ کیوں میرے سے ایسا؟ وہ پہلے بزرگ صحابہ سے ثابت ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو سزا دیتے تھے اپنے آپ کو۔ بزرگ کہتے ہیں نا، تسبیحات رہ جائیں تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو، آئندہ انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ چھوٹی موٹی سزا جو نفس پر بھاری ہو ایسی سزا دیں، ایسی نہیں جس میں اس کو احساس ہی نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر تنہائیوں میں زبان کو مروڑتے تھے، تیری وجہ سے ہم خطرے میں پڑ جاتے ہیں، چپ رہا کرو۔ تو اس طرح وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کا لکھا ہے کتابوں میں، نظر اوپر اٹھی عورت پر پڑ گئی۔ اس نے کہا اچھا، عورت کو دیکھتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، تیری سزا یہ ہے کہ 1 سال تجھے بستر پر لیٹنے نہیں دوں گا۔ وہ انہوں نے اپنے حساب سے سزا دی تھی، ہم تو نہیں کر سکتے ایک دن بھی، لیکن انہوں نے 1 سال اپنے آپ کو بستر پہ لیٹنے نہیں دیا۔ بیٹھے بیٹھے سو گئے، بس ٹھیک ہے، لیٹنے نہیں دوں گا۔ تم نے عورت کو کیسے دیکھ لیا، اللہ کا حکم کیسے توڑ دیا، بالکل نہیں لیٹنے دوں گا۔ پھر وہ آئندہ نہیں کرے گا، سزا دینا اپنے آپ کو۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی تھوڑی بہت سزا تاکہ نفس دوبارہ نہ کرے۔ نفس کو جس چیز کا عادی بنا لیں وہ بن جاتا ہے۔ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم۔ تو نفس کو جو ہے، نفس تو بچے کی طرح ہے، دودھ چھڑانا چاہو تو ماں چھڑا لیتی ہے، اور اگر کہو کہ بچہ روتا ہے تو پھر جوان ہو جائے گا، دودھ نہیں چھوڑے گی۔ اور چھڑانا ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، کوئی کڑوی چیز وہاں لگا دیتی ہے۔ اب بچہ منہ لگاتا ہے، کہتا ہے آج دودھ کڑوا ہے، نہیں، پھر 2 دن 3 دن اس کے بعد وہ منہ ہی نہیں لگاتا، کہتا ہے ماں کا دودھ خراب ہو گیا۔ طریقہ ہوتا ہے بچے کو دودھ چھڑوانا ہے۔ اس لیے کہا کہ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوة النهم۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ایک دفعہ کر لو بس پھر ساری زندگی نہیں کروں گا، وہ ایک دفعہ اگر کر لیا تو پھر کبھی بھی نہیں روک سکو گے۔ ہاں، فلا ترم بالمعاصی کسر شہوتها ان الطعام یقوی شہوة النهم۔ نفس کی سرکشی ہے نا، من لی برد جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل باللجم۔ گھوڑے کی سرکشی کو تو لگام ٹھیک کر دیتے، لگام ناک میں لوہا لگا دیتے ہیں تو وہ گڑبڑ کرتا ہے، کھینچتے ہیں تو بہت سخت درد ہوتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ جی، گھوڑے کی سرکشی کو تو لگام ٹھیک کرتی ہے، میرے نفس کی سرکشی کو کون ٹھیک کرے؟ من لی برد جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل باللجم۔ تو اس لیے
لیکن نفس کو جس چیز کا عادی بنا دیں وہ کرتا ہے. ہاں تو اب اس کو خوبیوں کا عادی بنانا، خوبیوں کا عادی بنانا اس کو، تو صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا. مولانا احسان صاحب کو ہم دیکھتے تھے، وہ حافظ تو نہیں تھے لیکن جن آیات میں صفات ہیں ان صفات، ان آیتوں کو گنگناتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. پھر ان بڑی بڑی تفسیروں میں صائحون کا کیا مطلب ہے، ایک ایک کی تفصیل علماء نے کیا لکھی ہے، مفسرین نے کیا لکھی، پھر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر کرتے کرتے ایمانی صفات ایک دم کسی کو بھی نہیں ملتی، ایمانی صفات ایک دم کسی کو بھی نہیں ملتی. آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر کبھی نفس غالب آتا ہے، پھر جب لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ اس کو ایمانی صفات دے دیتے ہیں. ایک دم نہیں دیتے، شوق دیکھتے ہیں. شوق. پہلے والے پیروں کے پاس لوگ آتے تھے مرید ہونے کا، نہیں، ایک سال تک وہ آ رہا ہے تو پھر ایک سال بعد کہتے تھے اچھا چلو آ جاؤ. شوق دیکھیں، شوق ایک گیانی اس کا فلاں بڑے بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس، وہ پھر بھی نہیں جاتا، پھر کہتے تھے اچھا چلو آ جاؤ. تو اللہ جل شانہ بھی دیکھتے ہیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا تو صحیح یقین آ جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے. یہ 8 صفات حضرت جی فرماتے تھے، 8 صفات کے ساتھ نماز پڑھ لو، پھر تم جو چیز مانگو گے اللہ تمہیں ضرور دیں گے. صحیح یقین کے ساتھ، اور صحیح یقین پیدا ہوتا ہے دعوت دینے سے. دوسرا اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے ذکر، تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام. ذکر بھی کرنا، تلاوت بھی کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا. ہر موقع کی دعائیں جو اللہ کے پیارے نبی نے سکھائی ہیں ان کا اہتمام کرنا. یہ سوتے وقت ایک دعا سکھائی ہے نا، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. پھر ان کو کہا مجھے پڑھ کے سناؤ، تو اس صحابی نے وبنبیک کی جگہ وبرسولک کا پڑھا. آپ نے فرمایا نہیں، جو لفظ میں نے بتایا تھا وہی پڑھنا ہے. تو اس لیے وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا ہر موقع کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا. پابندی سے پھر کسی بھی لائن کی ترقی اس لائن کے معمولات کی پابندی سے ملتی ہے. تصوف ہو، دعوت ہو، کوئی بھی کسی بھی میدان کے اندر پابندی کرنے سے آدمی ترقی کرتا ہے. پابندی نہ کرے تو ترقی نہیں ہوتی. ذکر کبھی کرے کبھی نہ کرے الٹا نقصان ہوتا ہے. ذکر والا آدمی ذکر چھوڑ دے تو روحانی جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں. ذکر والا ذکر نہیں کرے گا اس کے فرائض پر اثر پڑتا ہے. اس لیے جو اکابر ہوتے ہیں نا، یہ 13 تسبیح والا جو ذکر ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتے. کہتے ہیں تم سوچ لو، شروع نہ کرو، شروع کرو گے پھر چھوڑ دیا تو پھر تمہیں نقصانات بھگتنے پڑیں گے. تو ذکر پابندی کے ساتھ، تلاوت پابندی کے ساتھ، عمل پابندی کے ساتھ. مسنون دعائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو دعا مجھے بتائی تھی کہ وہ جنگ والے دن بھی نہیں چھوٹی. جس دن جنگ ہوئی تھی جنگ والے دن بھی وہ دعا نہیں چھوٹی، پابندی کے ساتھ. تو اس لیے ذکر، تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتنی باتیں ہوگی، صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اللہ کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ. یعنی ایک طرف حضرت جی فرماتے تھے کہ ایک طرف وعدے ہیں اور ایک طرف اللہ کو راضی کرنا. نماز پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، ہمیں بالکل شک نہیں ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن ہم وعدوں کے لیے نہیں کرتے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم نے وعدوں کے لیے کیا تو ہم نے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا. وہ ہمارا رب ہے، ہم ہر حکم اس کو راضی کرنے کے لیے پورا کریں. وہ حج پہ جب جاتے تھے نا تو کہتے تھے الیک قصدی لا للبیت والحرم. ہم تو بیت اللہ اور حرم کی بلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے. الیک قصدی لا للبیت، وہی آگے پورا قصیدہ. وہ ایک بزرگ تھے، پہلا جملہ اس کا یہ ہے الیک قصدی لا للبیت والحرم. بیت اللہ اور حرم کے لیے ہم نہیں جا رہے، میں تو آپ کے لیے آ رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور رابعہ بصریہ کا ایک ویسے ہی واقعہ لکھا نا کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ ایک میں پانی لے کر جا رہی تھی. لوگوں نے کہا خیر تو ہے
انہوں نے کہا جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اس کے لیے کرتے ہیں، کرنا تو اللہ کے لیے تھا۔ خیر مت، تو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا ہے؟ صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ۔ یہ حاصل ہوگا تعلیم کے حلقوں میں۔ نماز پر یہ ملتا ہے، سورہ فاتحہ پر یوں اللہ جواب دیتے ہیں، پھر آمین جس کی فرشتوں کے ساتھ مل گئی، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں، جس کی حدیث میں آتا ہے جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور سجدے میں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد۔ تو اور دوسری حدیث میں عجیب بات اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ ایسے ہے گویا کہ جیسے وہ تو پاک ہیں اس سے، لیکن ایسے ہے جس کا دھیان یہ جمع ہوا ہوگا کہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے تو وہ تو جلدی جلدی نہیں اٹھائے گا، پڑا رہنے دو۔ گھنٹوں لمبے سجدے کرتے تھے حضور۔ تو اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہو گئے، غسل کرا کے میاں جی موسیٰ پاس بیٹھے تھے، انہی کے ہاتھوں پہ لگے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی پیشانی پہ ذرا زیادہ خوشبو لگانا۔ لوگوں نے ویسے ہی چھیڑنے کے لیے پوچھا کیوں؟ کہ یہ پیشانی 5-5 6-6 گھنٹے روزانہ سجدے میں گزار دیتی تھی۔ 5 گھنٹے سجدے، وقت تو گزر ہی جائے گا لیکن کہاں گزرا تھا؟ یہ پیشانی روزانہ گھنٹوں سجدے میں گزار دیتی تھی۔ تو اس لیے یہ تو بندے کرام کر رہے ہیں، اللہ کتنا کریں گے؟ تو اس لیے فضائل کا استحضار، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، یعنی دل کرے یا نہ کرے۔ اور 5واں کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو اندر پیدا کرنے کی مشق کرنی۔ یہ چیزیں آدمی الگ الگ جگہ سیکھتا ہے۔ یقین سیکھا دعوت دے دے کر، اللہ کا دھیان سیکھا ذکر اور تلاوت کر کے، فضائل کا استحضار سیکھا تعلیم کے حلقوں میں یا ویسے زبانی حدیثیں یاد کر کے، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھا دعوت دے کر۔ اب یہ ساری چیزیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کبھی حلوے کی مثال دیتے تھے، کبھی اور چیز کہتے تھے، دیکھو جیسے حلوہ پکاتے ہیں، پہلے اس میں گھی ڈالتے ہیں، اس کو سرخ کر گرم کر کے پھر سوجی ڈالتے ہیں، سرخ کر کے پھر چینی ڈالتے ہیں، پھر اس میں جو ہے نا وہ یہ ڈالتے ہیں، یہ تو اسی طرح جو ہے وہ ہم نے دعوت یقین سیکھا دعوت دے کر، اللہ کا دھیان سیکھا ذکر تلاوت کر کے، فضائل کا استحضار سیکھا تعلیم کے حلقوں میں، اور اللہ کے راضی کرنے۔ اب یہ ساری چیزیں میری نماز میں پیدا ہو جائیں، یہ نوافل میں مشق کرے، نوافل میں، تہجد میں، ہر فرض نماز کے اندر تو زیادہ کیفیت ہونے، ہر اذان کے بعد سنتیں ہیں، بعض میں سنتیں موقدہ ہیں، بعض میں نہیں ہیں، لیکن غیر موقدہ کوئی، یعنی تاکہ اس کے اندر آدمی مشق دھیان جمانے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد اذان پر فوراً جواب دینا، عملی جواب دینا ضروری ہے کہ وہ لگ جائے اس میں، پہلے سے آئے۔ صحابہ کہتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مدد کراتے تھے، لیکن اگر اذان شروع ہو گئی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ پھر یہ جملہ بھی نہیں کہتے تھے اچھا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اب گئے اذان شروع ہو گئی اب گئے نہیں۔ تو اس لیے حضرت عادی حاتم تائی کے بیٹے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ اذان ہو، نماز کا وقت آئے اور ہم پہلے سے تیار نہ ہوں، ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ہمارے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنا بس۔ تو اب یہ چیزیں، پھر 5واں اس کی مشق کرنا، یہ ساری چیزیں میری نماز میں جمع ہو جائیں۔ وہ فرانس کا ایک کھلاڑی تھا، اس کو گولڈ میڈل ملے، سونے کے تمغے، پھر اس کو کہتے ہیں 2 منٹ بات کر لو، تو اس نے اپنی بات میں یہ کہا کہ میں پہلی دفعہ نہیں جیت گیا، اپنی بیان میں اس نے یہ جملے کہے کہ میں پہلی دفعہ نہیں جیتا، ان کا 10 سال پہلے یہ مقابلے ہوئے تھے، میں سب میں ہار گیا تھا، لیکن مجھے بہت شرم آئی، تو میں نے کہا کہ میں جیت کے چھوڑوں گا۔ پھر میں نے 10 سال ایسی مشق کی کہ نہ جمعہ چھوڑا نہ اتوار چھوڑی، بقول اس کے، اس نے آگے کہا کہ میری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی،
میرے دوست ناراض ہو کے چلے گئے، تم ہمیں تو وقت دیتے ہی نہیں، ہر وقت کھیل کی مشق۔ 10 سال ایسی سخت مشقت کرنے کے بعد اس نے آج سارے کھیلوں میں اول آیا ہوں۔ اندازہ لگاؤ، بیوی چلی گئی، دوست چلے گئے، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ، پھر اتنی زیادہ مشق کرنے کے بعد اس کو 2 ٹکے پیسوں کے ملے۔ اور نماز اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، اور ہم نے اس کو اچھا بنانے کی کتنی مشق کی۔ مشق کرنا، اس کے ساری چیز، اپنی نماز کو اچھا بنانے کی مشق کرنا۔ اب میرا دھیان 5 منٹ باہر نہیں جاتا، 10 منٹ باہر نہیں جاتا۔ مولانا نذر الرحمان صاحب سے پوچھا، وہ شورا والے تھے بھاولپور کے، ان کا جی آپ جیسی نماز ہمیں کب آئے گی؟ اگر ہم نے جب یہ اصرار کے ساتھ پوچھا تو مولانا نے 2 باتیں کہیں کہ اپنی زبان پر اور اپنی نظر پر قابو کر لو، تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ نظر پر قابو پا لو، نظر جو مرضی تنہائیوں میں دیکھ رہا ہے تو پھر تو قیامت تک بھی وہ نماز نہیں مل سکتی۔ نظر قابو کرو، نظر، زبان قابو کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجاہدے کے ساتھ دل کرے یا نہ کرے۔ ہاں، پھر اس کے بعد چھٹی چیز کیا ہے کہ ہماری کمائی اور خرچ ٹھیک ہو، کمائی اور خرچ صحیح ہو، کمائی مشکوک نہ ہو۔ ہاں، خرچ کہاں ہو، مسلمان کا مال کہاں خرچ ہو، مسلمان کا مال سب سے زیادہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگے۔ اس کے بعد مسلمان کا مال عبادات کے زندہ کرنے پر لگے، جیسے 6 نمبر ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے پھیلانے میں لگے۔ اس کے بعد یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، حاجت مندوں کی خدمت پہ لگے۔ اس کے بعد اپنی باری ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ آج ترتیب الٹ ہوئی، پہلے پیسے آتے ہیں، پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم کیا کیا خریدیں، اپنا تو 5ویں نمبر پہ ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کے ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے، واپس جا کے بھی اس کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اور اپنے اوپر جب خرچ کرے تو ایک ہے خواہشات پر خرچ کرنا، ایک ہے حاجت پہ خرچ کرنا۔ دنیا تو حاجت کے لیے بنی ہے، 2 روٹی اور 1 پلیٹ سالن، یہ تو حاجت ہے، اور اچھا سالن چلو بنا لو بس۔ لیکن خواہش کیا ہے کہ بیوی کو آدمی کہے 5 قسم کا سالن ہونا چاہیے دسترخوان پہ، اور روسٹ گوشت ہو، اور مرغا، اور یہ اور فلاں چیز، اور بریانی، اور پھر اس کے ساتھ 5 قسم کا میٹھا بھی ہو، اور پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے 7 اپ اور پیپسی کولا اور کیا کیا چیزیں ہوں۔ تو یہ خواہشات کا کھانا ہے۔ خواہشات پہ خرچ کرے گا تو مرنے سے پہلے بھی روئے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ روئے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ تو فرمایا قل العفو، عفو کا معنی ہے زائد عن الحاجہ، جو حاجت سے زائد ہے اپنی حاجت پر خرچ کرو، حاجت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس لیے خرچ کرنے کی بھی ترتیب بتائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کمائی اور خرچ ٹھیک ہوں، پھر نماز صحیح ہوگی۔ اگلی 7ویں چیز یہ ہے کہ ہماری نماز کے باہر کی زندگی اللہ کی پسند کے مطابق ہو، حرام چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا اکرام، مسلمانوں کی خدمت، یہ ساری چیزیں، تو پھر اب اس کی نماز میں قوت آئے گی۔ جتنی نماز سے باہر کی زندگی اللہ کی پسند کے مطابق ہوگی اتنی نماز جاندار ہوگی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر عصبیت نہ ہو، کسی کی مدد کرنا اس لیے کہ میری پارٹی کا ہے، میری قوم کا ہے، میرے مدرسے کا ہے، میری۔ ایک ساتھی نے مولانا یوسف صاحب کہا پاکستان سے جماعت آئی ہے، تو حضرت جی نے کہا تیری عصبیت نہیں ختم ہوئی، تھائی لینڈ سے بھی تو آئی ہے، تھائی لینڈ سے آئی ہے نہیں بتایا، پاکستان سے آئی ہے۔ تو خیر وہ بڑے تو تربیت فرماتے ہیں نا، ہم ہر ایک۔ تو عصبیت یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا حالانکہ وہ ظلم پر ہے، یا وہ اپنا بیٹا ظالم ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے چاہے وہ کافر ہو، یہ حکم ہے۔ اس لیے عصبیت جب ہمارے اندر سے نکلے گی تو ساری دنیا کے کافر مسلمان ہونا شروع کر دیں گے، ہم ہی رکاوٹ ہونے تو اس لیے یہ 8 چیزیں پیدا کریں گے۔ پھر نماز پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ دیں گے۔ پھر نماز کے اندر بھی 3 مشقیں کرنا کہ ہاتھوں پہ پابندی ہے، پوری نماز میں ہاتھ نہ ہلیں، رکوع میں انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑنا، سجدے میں انگلیاں ملا کر رکھنا، باقی ساری نماز میں اپنی ہاتھوں پہ پابندی، نظر پہ پابندی، دھیان پہ پابندی ہر رکن میں۔ اور ہر رکن میں 3 دفعہ سوچے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، یہ تو ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ یہ تھا کہ میں اللہ کو دیکھ کر، عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے نا ایسا ہوتا تھا جیسے اللہ سامنے ہے۔ تو اس لیے نہیں۔ اور پھر نماز سے پہلے بھی 3 چیزیں سوچنی۔ حاجی صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ جہاں نماز پڑھنی مسجد میں پہنچ کے، ایسا نہیں کہ مسجد میں جاتے ہی اللہ اکبر تھوڑی دیر ٹھہر لو،
جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی عظمت کو سوچنا، نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا. کہ تیسرے میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے ایمان والو اقیموا الصلاۃ. صحابہ کی خوبی یہ تھی کہ ایمان والو ہر ایک سمجھتا تھا میرا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید کسی اور کو کہہ رہے ہیں. اقیموا الصلاۃ کتنی جگہ حکم دیا ہے. حضرت جی فرماتے تھے ایک حکم 7 آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو 600 حکم پورے ہو جاتے ہیں. اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو نماز سے پہلے یہ 3 باتیں سوچنا، اللہ کی عظمت کو سوچنا، فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا، اللہ کے امر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. پھر یہ اشارہ اسی لیے ہے کہ سب سے میں نے تعلق توڑ دیا، اور کس سے جوڑ لیا؟ اللہ کا نام عظمت سے لے. پھر اس کے بعد آگے پوری آخر میں سلام کیوں رکھا ہے؟ کوئی اور جملہ رکھ دیتے. سلام تو وہ کرتا ہے جو پہلے سے 2 بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام نہیں کرتے، جو باہر سے آئے وہ سلام کرے گا. گویا کہ نمازی آدمی دائیں طرف والوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں تھا، اللہ کے پاس گیا تھا، اب آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ. پھر بائیں طرف والوں کہتے ہیں میں تمہارے پاس نہیں تھا، اب آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ. پھر استغفار ہے کہ جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکتے. ہم کتنی بھی اچھی پڑھ لیں اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں پڑھ سکتے. آخر میں استغفار ہے. تو اپنی نماز کو اچھا بنانے کی محنت کرنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، محنت کریں گے ہم تو وہ ساری پیدا ہوں گی. تو اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا. پھر نماز پڑھ کر جو بھی مانگیں گے اللہ جل شانہ ہمیں دے دیں. اگر نماز حضرت جی فرماتے تھے آج سیکھو 10 سال بعد سیکھو، لیکن سیکھنے کے بغیر کام نہیں چلے گا. نماز سیکھ لی تو ابھی سے لے کر جنت میں جانے تک کے سارے مسئلے حل ہو گئے. آدمی کی زندگی اس کی نماز کے بقدر ہوتی ہے. نماز میں 10% کمی ہے تو زندگی بھی 10% اس میں بھی کمیاں ہوں، خراب ہو. نماز جتنی اچھی بنا تو نماز اپنی نمازوں پر محنت کرنی، آہستہ آہستہ پڑھنا. نماز ایسے پڑھو جیسے ویلا آدمی پڑھتا ہے، فارغ آدمی. تیز نہ پڑھے، آرام آرام سے. پہلے 3 آیتیں اس میں غیب کے صیغے ہیں. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ سب غیب ہے، جیسے اللہ غیب میں ہے، کیونکہ اس میں ظاہر غیب کے درجے میں ہوتا ہے. بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آگے ایک دم التفات ہو گیا، حاضر کا صیغہ آ گیا، ایاک جیسے سامنے کھڑے ہیں. یہ کیوں کیا؟ مختصر المعانی میں لکھا ہوا ہے نا، یہ اس لیے کیا کہ نمازی کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی صفات پڑھ کے بڑی ہر صفت سے وہ اللہ کی طرف کھینچتا ہے. رب العالمین بھی ہے، ماں سے زیادہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو ایسی ذات یہاں پہنچ کر اس کی یہ کیفیت ہو گئی جیسے وہ سامنے ہے. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب حاضر کی شاید اسی ذات کے لیے پہلے غیب کے صیغے بول رہا تھا، اب حاضر کے بول رہا ہے. تو اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا، بہت ساری اس میں نماز میں محنتیں ہیں. اللہ ہمیں اپنی نماز کو صحیح بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر جو بھی اللہ سے مانگیں، پھر صرف اپنی نماز نہیں، پوری امت کی نمازیں. اپنی نماز پر محنت کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، اور ساری امت کی نمازوں پر کریں گے انشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. ساری چھٹیاں بھی دے دیں تو اس کو بھی پورے 4 مہینے سالانہ شمار ہوتا ہے. بہت سارے ماسٹر ہیں ایسے پرانے ساتھی، آپ دیکھو گے ان کی جب اسکولوں سے چھٹیاں، ماسٹر ہیں بیچارے، جب اسکولوں سے چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں سے 1 دن پہلے گھر سے سارا سامان بیگ اور بستر لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں کہ میں نے چھٹیاں اللہ کے نام پر دی ہوئی. سال ہر سال کی ان کی ساری چھٹیوں سے 1 دن پہلے گھر سے سامان لے کر رخصت ہو کر اپنی محلے کی مسجد میں لا کے آخری دن کی ڈیوٹی دی اور بیگ لے کر ڈرائیونگ میں. پوری چھٹیاں دے دو تو بزرگ اس کو سالانہ 3 چلے شمار کرتے ہیں. تو اس لیے آسان ہے نا، نیت بڑی سے بڑی ہونی چاہیے. اعلیٰ قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی اعلیٰ قدر الکرام المکارم. جائیں گے پوری دنیا میں انشاءاللہ. حضرت علی فرماتے تھے کہ اپنی جیب کو نہ دیکھو. آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر. اپنے جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو. اللہ سے لیں گے اور پوری دنیا میں جائیں گے. ہم نے دیکھا یہاں پر خوشبو بیچنے والا ملکوں میں مستورات کے ساتھ سفر کر کے آ گیا.
ہمارے حفظ کے استاد تھے، حفظ بچوں کو حفظ پڑھاتے ہیں، امریکہ سفر کر کے آ گئے،